بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ من و سلوہ کیا ہے، اور اس کی جستجو بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک نالج ہے۔ اور من و سلوہ بہت بڑی نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل پر اتاری گئیں، لیکن ان بدنصیبوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ جب قدر نہیں کی تو یہ نعمتیں ان سے چلی گئیں، یعنی نبی کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے ان نعمتوں کو اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد یہ نعمتیں آئیں نہیں۔ آج میں ایک کلپ میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ من کیا ہے اور سلوہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اور آپ وہ عظیم نبی ہیں کہ جن کا شمار اولو العزم رسولوں میں ہوتا ہے، یعنی 5 بڑے رسولوں میں آپ کا جو شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن دنوں میدان طیہ میں 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ مقیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 نعمتیں، ایک من اور ایک سلوہ اتارے۔ من کیا تھا؟ یہ ایک قسم کا سفید شہد تھا جو آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا، اور سلوہ یہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ ان نعمتوں کا اللہ کریم نے شمار کراتے ہوئے بنی اسرائیل سے جو فرمایا، وہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ یوں ہے، ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ اللہ کریم نے ان پر من و سلوہ اتارا، لیکن اس من و سلوہ کے بارے میں یہ تاکید تھی کہ اس کو بچا کے نہیں رکھنا، اس کو سیو نہیں کرنا، جیسے جیسے اترتا ہے کھا لینا ہے، اور کل کے لیے بچا کر نہیں رکھنا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات سے منع کیا تھا، یعنی سمجھایا تھا کہ آپ نے اس کو سیو نہیں کرنا۔ تو بنی اسرائیل کے چند جو کمزور یقین کے لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ نہ جانے ایسی نعمتیں کل ہمارے لیے اترتی ہیں یا نہیں اترتی۔ اب وہ تذبذب کا شکار ہو گئے، یقین کمزور ہو گیا، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اس طرح بہکایا، اور کچھ لوگوں نے وہ من و سلوہ کو چھپا کر رکھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی نحوست یہ ہوئی کہ جو انہوں نے چھپا کر من و سلوہ رکھا تھا وہ بھی ناراض ہو گیا، اور اس دن کے بعد من و سلوہ کا اترنا زمین پر بند ہو گیا۔ یاد رکھیے، نبی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ جن قوموں نے اپنے نبیوں کی فرما برداری کی ہے اور ان کی تابعداری کی ہے اور ان کی بات کو مانا ہے، انہوں نے دنیا میں بھی عزت پائی ہے، قبر میں بھی عزت پائی ہے، حشر میں بھی عزت پائی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو تنگ کیا ہے، اللہ کے نبیوں کو ناراض کیا ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی نحوست سے من و سلوہ اترنا بند ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، ہمیں بھی اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری بھی کرنی ہے، آپ کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، اور آپ کی محبت کو سینے میں بسانا بھی ہے، اور آپ سے والہانہ محبت بھی کرنی ہے۔ اور جن کاموں سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہم نے ان کاموں سے منع بھی ہونا ہے، اور جن کاموں کو کرنے کا آقا نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ جب ہم آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل کریں گے، آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں بھی کیسی کیسی عطاؤں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی کیسی کیسی عطاؤں کی بارشیں ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔